بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی چوتھی کتاب میں سریہ رجی کا واقعہ چل رہا ہے اور اس کا ایک حصہ ہو چکا ہے اور آج یہ سبق یہاں سے ہے۔ تو چلیے آج کا سبق شروع کرتے ہیں، اور سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ دیکھیے سبق، دیکھیے اب سفیان بن خالد نے سلافہ سے انعام کی رقم کا تقاضا کیا۔ اب سفیان بن خالد نے سلافہ سے انعام کی رقم کا تقاضا کیا، مگر اس نے صاف انکار کر دیا کہ سر مجھے نہیں ملا، اس لیے شرط کے بموجب تم انعام پانے کے مستحق نہیں ہو سکتے، اس لیے شرط کے بموجب تم انعام پانے کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ سفیان مایوس ہو کر واپس چلا آیا اور اس کی یہ ظالمانہ کوشش اور دغا بازی بجائے اس کے کہ اس کے واسطے انعام و اکرام یا کسی اور فائدے کا ذریعہ بنتی الٹی دنیا و آخرت کی ذلت اور بے نصیبی کا باعث ہوئی۔ یہ سفیان مایوس ہو کر واپس چلا آیا اور اس کی یہ ظالمانہ کوشش اور دغا بازی بجائے اس کے کہ اس کے واسطے انعام و اکرام یا کسی اور فائدے کا ذریعہ بنتی، الٹی دنیا و آخرت کی ذلت اور بے نصیبی کا باعث ہوئی۔ ٹھیک ہے، شروع سے یہ واقعہ پڑھیے گا تو پورا سمجھ میں آئے گا کہ کیا واقعہ ہے۔ کہ اس نے جو ہے اس مار تو دیا تھا، انعام کی لالچ میں اس نے سر قلم کر دیا تھا، لیکن اس سر کو لا نہیں پایا تھا۔ ٹھیک ہے، وہ واقعہ پورا پڑھیے گا، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دیکھیے، مال کی محبت انسان کی ایسی دوست کا دشمن ہے کہ سفیان بن خالد کے دل پر اس قدر تکلیف اور ذلت کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ سفیان بن خالد کے دل پر اس قدر تکلیف اور ذلت کا ذرا بھی اثر نہ ہوا۔ اب اس نے روپیہ کمانے کی دوسری تجویز یہ نکالی۔ اب اس نے روپیہ کمانے کی دوسری تجویز یہ نکالی کہ باقی ماندہ 3 مسلمان اسیروں کو مشقیں باندھ کر انہیں مکے لے چلا۔
3 مسلمان اسیروں قیدی، یعنی 3 قیدی مسلمانوں کو مشقیں کہتے ہیں وہ چمڑا جس میں پانی پہلے رکھا کرتے تھے، چمڑا کا بناتے تھے، پانی رکھا کرتے تھے اس میں، تو مشقیں باندھ کر انہیں مکے لے چلا۔ راستے میں اتفاقاً یعنی اتفاق سے، اچانک سے، عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے زور کیا تو وہ رسی جس سے ان کی مشقیں بندھی تھیں ٹوٹ گئی۔ راستے میں اتفاقاً عبداللہ بن طارق رضی اللہ عنہ نے زور کیا تو وہ رسی جس سے ان کی مشقیں بندھی تھیں ٹوٹ گئی، اور وہ تلوار لے کر لڑنے کو تیار ہو گئے۔ سفیان بن خالد کے ساتھیوں میں سے مقابلہ کرنے کی جرأت تو کسی کو نہ ہوئی۔ سفیان بن خالد کے ساتھیوں میں سے مقابلہ کرنے کی جرأت تو کسی کو نہ ہوئی، مگر دور سے ان پر پتھر پھینکنے شروع کیے۔ آخر کار وہ ان پتھروں کے صدموں سے شہید ہو گئے۔ پتھروں کے صدموں سے شہید ہو گئے۔ اب دو باقی رہے، انہیں مکے لے جا کر بیچ ڈالا۔ مکے والوں نے جو وحشیانہ سلوک ان دو بزرگوں کے ساتھ کیا ہے، وہ قیامت تک ان کی نہایت بے رحمی اور صفاقی کی یاد دلاتا رہے گا۔ وہ قیامت تک ان کی نہایت بے رحمی اور صفاقی ظلم کی یاد دلاتا رہے گا۔